السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. کشمالے ہمارے علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی. بے انتہا خوبصورت، لمبی گوری چٹی، تیکھے نین نقوش، نیلی کنچا سی آنکھیں اور ڈارک براؤن بالوں والی. کشمالے کو جو ایک نظر دیکھ لے وہ گویا پلک جھپکنا بھول جائے، اس حد تک حسین تھی وہ. وہ مورے اور بابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور 3 بھائیوں کی واحد بہن. ہم لوگ کچرا چننے کا کام کرتے تھے. پلاسٹک کی بوتلیں اور دوسری چیزیں، دھاتوں کے پرانے اور خراب زیورات، سکرو، کیلیں. اس مقصد کے لیے ہم ایک بڑا مقناطیس رسی سے باندھ کے آگے آگے چلتے جاتے اور وہ مقناطیس پیچھے رگڑتا، لوہے کو اپنی جانب کھینچتا چلا آتا جو ہم بعد میں اتار لیتے تھے. کاغذ چنتے، ربڑ کی چیزیں، لوہا اور ردی بک جاتی. دھاتوں کے زیورات کو ٹھیک کر کے ان پہ پالش کر کے مردوں کو دیتے اور وہ ان کو بیچ دیتے. ہم گھروں سے بھوسی، ٹکڑے اور کھانا مانگ لاتے اور یوں ہماری گزر بسر ہوتی تھی. مورے گھر سے نہیں نکلتی تھی اور کشمالے بھی. مورے کو بڑی اچھی کڑھائی آتی تھی. وہ ہر قسم کی سندھی، بلوچی اور کشمیری کڑھائی کرنا جانتی تھی. وہ مٹی کے برتن اور کھلونے بنانا جانتی تھی. اسے کاغذ کے کھلونے بنانا آتے تھے. وہ جھاڑو بڑی اچھی بنتی، ازار بند بنتی، پراندے بناتی تھی. غرض مورے ہر کام صاف ستھرا کرتی تھی. ہمارے علاقے کی رلیاں بہت مشہور تھی. یہ کام بہت محنت کا ہے. اگر کبھی کسی نے یہ رلی خریدی ہو تو اسے باریکی سے دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ یہ کام کرنا کتنا مشکل ہے. مگر مورے ایسی بہادر اور ہر فن مولا قسم کی خاتون تھی کہ وہ بھی بڑی مہارت سے بنا لیا کرتی تھی. وہ ہمارے علاقے میں ہم سے بالکل الگ تھی. اس نے کشمالے کو بھی 5 جماعتیں پڑھائی تھی. میری اور کشمالے کی بڑی گہری دوستی تھی. کشمالے نے ہی مجھے اردو پڑھنا سکھائی. ہماری دوستی کی ایک بڑی وجہ ہمارا مشترکہ شوق بھی تھا، کہانیاں پڑھنے کا شوق. جب ہم چھوٹی تھیں تو میں چھوٹے سے چھوٹا کاغذ جس پہ کوئی کارٹون یا کچھ ایسا بنا ہوتا کہ جیسے ہی کوئی کہانی ہوگی، کشمالے کے پاس لے جایا کرتی تھی اور پھر ہم مل کے وہ پڑھا کرتے. اور یوں بچپن میں ہم نے کتنی ادھوری کہانیاں پڑھی تھی جنہیں ہم بعد میں بیٹھ کے مکمل کرنے میں ہی سر کھپائے رکھتی تھی. پھر جیسے جیسے بڑی ہوئی ہمارا کہانیاں پڑھنے کا یہ ذوق و شوق اور بھی بڑھتا گیا. ہم کباڑیے سے پرانے ڈائجسٹ، اخباریں، ناولز لے کے پڑھا کرتی تھی. پھر پرانے رسالے اور ناولز آدھی قیمت پر دے کے دوسرے لے آتے تھے. مورے کے پاس ایک بیگم آتی تھی جو مورے کو کپڑا دے کر جاتی تھی. مورے ان کپڑوں پر بیگم کی مرضی کی کڑھائی کرتی تھی. مٹی اور کاغذ کے کھلونے، جھاڑو، ازاربند اور پراندے کشمالے کے بابا اور بھائی بیچ دیا کرتے تھے. مورے کے گھر کے حالات علاقے میں سب سے اچھے تھے. ایسے میں جب کشمالے کے بابا نے ایمل خان کا انتخاب کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. کشمالے تو خود بہت ہیرا لڑکی تھی. اسے تو اچھے سے اچھا انسان مل سکتا تھا. اور یوں بھی ان کا پورا گھرانہ محنتی تھا اور محنت پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے وہ. جبکہ ایمل خان، اس کے بابا اور اس کے تینوں بھائیوں نے کبھی کچھ کر کے نہ دکھایا تھا. اول درجے کے کام چور، نکھٹو، کاہل اور جھگڑالو بھی تھے. چرس بھی پیا کرتے تھے. یہ ان کی اضافی خصوصیت تھی. مرغ لڑانا ان کا شوق تھا. ساری زندگی ان کی بیوی سلائی کر کر کے اور لفافے بنا بنا کر ان نکھٹوؤں کو کھلا کھلا کر اب خود خون تھوکنے لگی تھی تو انہیں نئے خون کی ضرورت آن پڑی تھی. مجھے جو آگ لگی تھی وہ یہ کہ میرا بھائی بھی کشمالے سے محبت کرتا تھا. ہم نے اس کا رشتہ بھی دیا تھا مگر بابا نے انکار کر دیا. میرا بھائی جو محنت کش تھا، فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا اور اچھا کما بھی لیتا تھا. میرے بھائی کے مقابلے میں بابا نے
ایمل خان جیسے چرسی، موالی اور گنڈے کا انتخاب کیا تھا؟ میں نے سنا تو فوراً مورے کے پاس پہنچی۔ مورے، کیا خصوصیت ہے ایمل خان میں اور کیا برائی تھی میرے بھائی میں جو تم نے ایمل خان کا انتخاب کیا؟ میں تو جیسے پھٹی پڑی۔ سچ کہتی ہوں، کوئی برائی نہیں تھی سکندر میں اور کوئی بھی اچھائی نہیں ایمل میں۔ اگر مجھے انتخاب کا حق حاصل ہوتا تو میرا انتخاب تم جانتی ہو سکندر ہی ہوتا، پر تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس معاملے میں ہم بے بس ہیں۔ مورے نے رسانے سے جواب دیا، یہ فیصلہ کشمالے کے بابا کا ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر بے بسی سے کہا تھا۔ کیوں مورے کیوں؟ کیا بابا کو نظر نہیں آتا کہ ان پانچوں نے بی بی جان کو ٹی بی لگا دی ہے؟ وہ کشمالے کو بھی ٹی بی لگا دیں گے۔ وہ نہ کھٹو ہیں، وہ ہماری پیاری گڑیا کو بہت دکھ دیں گے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی مورے، تو بابا یہ سب کیسے سہ لیں گے؟ اور مورے، تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ میں نے دکھ سے مورے کو دیکھا۔ سب نظر آتا ہے، مگر ایمل خان ہماری ذات برادری کا ہے اور کشمالے کے بابا ذات برادری کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے اس نے سکندر جیسے ہیرے کے مقابلے میں ایمل جیسے کوئلے کی کالک اپنی بیٹی کے نصیب میں لکھ دی۔ مورے خود بھی بڑی دکھی تھی۔ اس کا احساس مجھے تھوڑی دیر گفتگو کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ آخر کو مورے خود ایک محنت کرنے والی عورت تھی اور یہ وصف تو ان کے پورے گھرانے میں ہی تھا۔ سب محنت کرنے والے لوگ تھے۔ مورے، ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے سب سے پہلے ذات برادری کا ہی کلا کما کیا ہے، مگر ہم آج بھی زمانہ جاہلیت میں زندہ ہیں۔ اگرچہ ہم نے بہت زیادہ نہیں پڑھا، اسکولوں کالجوں میں بھی نہیں گئے، لیکن ہم نے دین اور دنیا کی اتنی سی تعلیم تو حاصل کر ہی لی ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کا فرق سمجھ آ گیا ہے۔ اور پھر آج کے زمانے میں یہ باتیں، میں نے دکھ سے مورے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بس میری بیٹی زرمینہ، دعا کرو کہ میری پیاری بیٹی کشمالے کے قدموں کی برکت سے ایمل کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اور اس کی بند آنکھیں کھل جائیں، گرچہ آج تک تو نہیں کھل سکیں، اور وہ کوئی کام کاج کرنے لگے، یہ نہ کھٹو پنا چرس چھوڑ دے۔ مورے نے ٹھنڈی آہ بھر کے دعا کی تھی۔ ہاں، میری تمام دعائیں کشمالے کے لیے ہیں، میں نے بھی تہہ دل سے دعا کی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں کشمالے کی شادی ہو گئی ایمل خان کے ساتھ۔ یہ الگ بات کہ ایمل خان کے گھرانے میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا، 7 کھانے والے اور صرف کشمالے کی کمائی، گو کہ اس کے ہاتھ میں ہنر تھا، مگر بی بی جان کی دوائیں، پرہیزی اور صحت مند غذائیں اور ان 5 چٹوروں کے کھانے، چرس کا خرچہ الگ، اور سب کے دوسرے خرچ بھی تھے۔ وہ تو دنوں میں ہی مرجھا گئی، مگر سوائے بی بی جان کے کوئی اس دکھ کا اندازہ کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر یہ تقریباً 1 ماہ بعد کی بات ہے، میرا کشمالے سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ آخر کو بچپن کی ہم جولی تھی، ساتھ کھیلی تھی، اچھا برا وقت گزارا تھا، تو بس اس کی یاد سے گھبرا کر میں اس کے یہاں اس سے ملنے چلی گئی، مگر وہاں تو ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ایمل کشمالے کو پیٹ رہا تھا اور اس کے تینوں بھائی اور اس کا سسر مجھ کو تاؤ دیتے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو اور شہ دے رہے تھے۔ مجھے پیسے چاہیے، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، اگر تو نے پیسے نہ دیے تو تجھے توڑ ڈالوں گا، ایک ایک ہڈی کا چورن بنا ڈالوں گا۔ وہ بری طرح اسے مارتے ہوئے دھمکیاں بھی لگا رہا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے بی بی جان کی دوا منگوا لی ہے، کشمالے نے اسے سکتے ہوئے کہا۔ تجھے کتنی بار کہا ہے بی بی کو سکون سے مرنے دے، جتنی دوائیں منگوائے گی اتنی اس کی زندگی بڑھے گی اور اتنی اسے تکلیف سہنی پڑے گی۔ یہاں کون سی پیسے کی ریل پیل ہے جس میں عیاشی کرنے کو اسے اور زندگی چاہیے۔ اچھا ہے، اس دنیا سے مخلصی ملے گی تو آگے شاید کچھ سکھ مل جائے، پر تو ہر روز اس کی دوائی پہ ہزاروں خرچتی ہے، ہمیں دینے کو تیرے پاس 1 روپیہ نہیں۔ ایمل نے اسے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو دن بھر کرتی کیا رہتی ہے، ہڈ حرام جو شوہر کا ذرا سا خیال نہیں رکھ سکتی۔ کشمالے کے سسر نے چنگاری دکھائی، ہم تو ہنر مند سمجھ کے لائے تھے، تجھ سے تو 4 بندوں کا پورا نہیں ہوتا۔ اور تب وہاں کھڑے
جیسے میرے اندر لاوے ابلنے لگے تھے۔ میرا دل چاہا کہ کہوں، یہی ہڈ حرام تم 5 بے غیرت مسٹنڈوں کا پیٹ بھر رہی ہے۔ میں غصے میں کشمالے سے ملے بغیر مورے کے پاس پہنچی، جن کے پاس بیگم صاحبہ آئی ہوئی تھی۔ مورے، تو نے کس بات کا بدلہ لیا کشمالے سے؟ جا کر دیکھ، پاگلوں کی طرح ان 5 بے غیرتوں کا پورا کرنے کے لیے دن رات لگے رہنے کے باوجود کیسا جانوروں کی طرح مار رہا ہے وہ ایمل خان اسے۔ میں بھری ہوئی تھی تو پھٹ بھی پڑی۔ یہی ہے تمہاری ذات برادری، یہی عزت دیتے ہو تم لوگ عورتوں کو؟ کمانے اور ذلیل ہونے والی چیز ہے کیا عورت؟ تب مورے نے سر جھکا لیا۔ کس کی بات کر رہی ہو زرمینہ؟ کشمالے کو کون مارتا ہے؟ اس کا شوہر، اس کی تو ابھی شادی ہوئی ہے۔ کیا پھول سی بچی ہے، اسے کون مارتا ہے؟ کون مار سکتا ہے بھلا؟ بیگم نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کئی سوال ہی کر ڈالے۔ جی بیگم جی، تم اس کے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کر دو۔ اس کا گھر والا اسے شادی کے 3 دن بعد سے ہی جانوروں کی طرح مارتا ہے۔ سارے گھر کا پورا کام بھی وہی کرتی ہے اور پٹتی بھی ہے۔ میں جیسے سسک اٹھی۔ بطول بی بی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میرا بھائی صوبائی وزیر ہے، اس کی بیوی 3 سال سے ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو کے بستر پہ پڑی ہے۔ یوں تو گھر میں کئی نوکر ہیں، نوکر بھی ہم گاؤں سے ہی منگواتے ہیں، مگر وہ سب ان پڑھ اور پھوہڑ ہیں۔ گھر بگڑا ہوا ہے سارے کا سارا۔ کشمالے کچھ پڑھی لکھی بھی ہے اور سلیقہ مند بھی ہے، میں اسے سب نوکروں کی ہیڈ بنا دوں گی۔ میں بس اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں۔ بیگم نے مورے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، ایمل نہیں مانے گا۔ مورے نے دکھ سے کہا۔ کیسے نہیں مانے گا؟ اسے پیسہ ہی چاہیے نا، اس کی توقع سے زیادہ ہی ہوگا، بیگم نے طنزیہ کہا۔ اور ایمل خان نے تو تنخواہ سنتے ہی ہاں کر دی۔ کوئی غیرت نام کی چیز تھوڑی بہت بھی نہیں جاگی تھی اس کے اندر۔ حالانکہ بیگم نے بتا دیا تھا کہ کشمالے 2-4 مہینوں میں صرف 1-8 دن کے لیے آیا کرے گی، مگر وہ نہ بھی آتی تو بھی ایمل خان کو فکر نہ ہوتی۔ اس کے بعد میں پورے 3 ماہ بعد کشمالے سے ملاقات ہوئی۔ وہ مورے سے ملنے آئی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے اس نے بیگم سے کہہ کر بی بی جان کو ٹی بی سینیٹوریم بھجوایا تھا، جہاں ان کا 2 ماہ بعد انتقال ہو گیا تھا۔ کشمالے تب تدفین پر آئی تھی اور فوراً چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اب آئی تھی۔ تب کی اور اب کی کشمالے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ شہزادیوں سا حسن رکھنے والی لڑکی سچ مچ محل پہنچ گئی تھی۔ اس کا لباس بہت قیمتی تھا، مگر اس کے چہرے پہ ایک خوف اور ڈر سا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے کہا، زرمینہ، بیگم کا بھائی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اپنی گھر والی کا حادثہ بھی اس نے خود ہی کروایا ہے اور مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت برا آدمی ہے۔ وہ واضح الفاظ میں نہیں بتا سکی، مگر میں سمجھ گئی کہ وہ کس برائی کا ذکر کر رہی ہے۔ تو محفوظ ہے نا اس کے شر سے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، ابھی تک تو، مگر کیا پتا کب تک، وہ خوف سے چور لہجے میں بولی۔ اللہ تیری حفاظت کرے میری پیاری دوست۔ تجھے ایک بات بتانی تھی، مگر تو خود پریشان ہے۔ چل پھر کبھی صحیح، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ چل چھوڑ یہ سب، تو بتا نا زرمینے، بتاتی کیوں نہیں؟ تو جانتی ہے کہ میں ابھی خوف زدہ ضرور ہوں، مگر اتنی کمزور نہیں ہوں۔ میں مضبوط ہوں، جو ہوگا وہ سہ جاؤں گی۔ جو ہوا بھلا اب اس سے برا اور کتنا ہوگا میرے ساتھ؟ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں کشمالے، پھر کبھی۔ میں نے بات ختم کی۔ اس نے اصرار نہیں کیا۔ میری بات سن کے کون سا اسے خوشی پہنچنا تھی، بلکہ مزید اس کے دل کا بوجھ بڑھنا تھا۔ مجھے بھی یہی بتانا تھا کہ اس کا سسر، اس کے تینوں دیور اور اس کا شوہر سب اس کے پیسے پہ عیش کر رہے تھے، اور وہ وہاں ہڈیاں گھسا رہی تھی، اور یہاں اس کے گھر میں راتوں میں پریوں کی بارات اترنے لگی تھی۔ پیسہ آنے سے ان لفنگوں کی عیاشیاں بھی بڑھ گئی تھی اور نئی طرح کی لت انہیں لگ چکی تھی، مگر چاہنے کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی پیاری سہیلی کو یہ بات بتا سکتی کہ اس کا دیور تو دیور، سسر اور شوہر بھی غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں، اور اب
اس سے آگے اور ان کے پاس کون سی برائی ہے کہ جس میں وہ مبتلا ہوں گے؟ وہ وہاں اپنی عزت بچائے دن رات ایک کر کے جو تھوڑا بہت کما کے واپس بھیج رہی تھی، وہ یہ عیاش حرام خور اور عورتوں پہ لٹا رہے تھے، اور نشے کے ساتھ ساتھ اپنی راتیں بھی رنگین بنائے بیٹھے تھے۔ اور بھلا اس سب میں کشمالے کا کیا قصور تھا جو ان سب کے کیوں کی سزا وہاں اکیلی بھگت رہی تھی؟ اور پھر جانے وہ خود کو کب تک بچا پاتی؟ بس مجھے تو اب کشمالے کی ہی فکر لاحق رہتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کشمالے سے میری ملاقات 1.5 سال بعد بیگم کے بھائی کے گھر ہوئی۔ میری شادی میرے چچے کے بیٹے سے طے ہو گئی تھی۔ میں شادی سے پہلے اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں اکثر وہ آئی اور میں نہ مل سکی، کیونکہ وہ بہت کم وقت کے لیے آتی تھی۔ شادی طے ہونے کے بعد میں نے سکندر بھیا سے کہا کہ مجھے کشمالے سے ملنا ہے، تو وہ فوراً راضی ہو گئے۔ ہم نے مورے سے پتہ لیا اور بھیا نے مجھے بنگلے کے گیٹ پہ اتار کر کہا کہ وہ 3 گھنٹے میں آئیں گے۔ یوں میں چوکیدار کو بتا کے اندر چلی آئی۔ کشمالے مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے میری بڑی خاطر مدارت کی۔ اس گھر میں مالکانہ انداز میں پھرتے ہوئے وہ مجھے کسی ریاست کی شہزادی، کسی محل کی ملکہ محسوس ہوئی۔ قیمتی لباس اور زیورات اور آن بان سے پھرتی، تمام ملازمین پہ حکم چلاتی، خوشبو میں بسی ہوئی۔ اب اس کے اندر 1.5 سال پہلے والا ڈر اور خوف دور بھی نہ تھا۔ اور سنا زرمینے، سب کیسے ہیں؟ سنا ہے تیری شادی ہو رہی ہے، بھائی مبارک ہو تجھے۔ اس کے چہرے پہ حقیقی خوشی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تو سنا، تو کیسی ہے؟ اب تو تجھے صاحب سے ڈر نہیں لگتا نا؟ میں نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ ایک دم بڑی ادا اور دلکشی سے مسکرا دی۔ تو سنا، آخری ملاقات میں تو کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ اس کی یادداشت بھی غضب کی تھی۔ ہاں، تیرے ہی گھر کے بارے میں بتانا تھا کہ تو یہاں ہڈیاں گھسا رہی ہے اور وہاں سب تیرے گھر میں عیش کر رہے ہیں تیرے ہی پیسے سے۔ کیا کچھ نہیں خریدا جا رہا؟ اور تو اور پریوں کی بارات اترتی ہے روز رات کو، اور تیرے سسر دیوروں اور تیرے شوہر کے گنڈے موالی دوست رات بھر گل گباڑا کرتے ہیں، سب کے سب پی کے جو مستی کرتے ہیں، تو عجیب عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے انہوں نے سب کو۔ میں نے ہمت کر کے بتا ہی دیا اور وہ ہولے سے دکھی انداز میں مسکرائی۔ زرمینا، تو کیا سمجھتی ہے مجھے نہیں پتا؟ سب پتا ہے مجھے۔ تم مجھ سے 1.5 سال سے نہیں ملی، مگر باقی سب ملتے رہے اور ان کی زبانوں پہ کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ مجھے بہت پہلے سے سب پتا ہے۔ وہ دکھ سے بولی، تو خود اپنا کھاتی کماتی ہے، چھوڑ دے احمل خان کو۔ میں نے بے تاثر لہجے میں کہا، نہیں، عورت کی عزت نہیں رہتی، اس کی کوئی ذات نہیں رہتی، اس کا سارا وزن اپنے شوہر کے نام سے ہے۔ اس نے بھی مجھے میرے لہجے میں جواب دیا۔ تجھے دکھ نہیں ہوتا کشمالے؟ میں نے اب اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ یعنی اب نہیں ہوتا؟ میں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ کیوں؟ میں نے اس بے حس بنی لڑکی کو دیکھا۔ کیونکہ اس نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ صاحب نے مسکراتے ہوئے سامنے آ کر اسے ایک خفیف سا اشارہ کیا اور وہ انہیں دیکھ کر ایک ادا سے مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کیونکہ وہ جو وہاں خریدتا ہے وہ میں یہاں بیچ دیتی ہوں۔ اس وقت اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور لہجہ بڑا پتھریلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر کو جھٹکا اور مسکراتی ہوئی صاحب کے پیچھے چلتی ان کے کمرے میں غائب ہو گئی۔ تبھی چوکیدار نے آ کر مجھے بھیا کے آنے کی اطلاع دی اور میں نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر قدم بڑھا دیے۔ بعض اوقات بے غیرت بن جانا شاید غیرت مند ہونے سے زیادہ آسان لگتا ہے، اور یہی فیصلہ مصیبتوں میں گھری کشمالے نے کیا تھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت ہی داؤ پہ لگا دی تھی، اپنی عزت ہی بیچ ڈالی تھی۔ کل ملا کے یہ سب خسارے کا ہی سودا تھا، اور اس میں کسی اور کا قصور بھی نہ تھا۔ میری پیاری کشمالے
آج جو بھی سہ رہی تھی کہیں نہ کہیں اس میں اس کے والدین کا ہی قصور تھا۔ خسارے کا یہ سودا اس کا اپنا کیا ہوا نہیں تھا بلکہ اس کے ماں باپ کا ہی کیا ہوا تھا۔ بس اسے تو اب ساری زندگی یہ بھگتان ہی بھگتنا تھا۔